نماز کس طرح انسان کو برائیوں سے روکتی ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ ہماری نماز قبول ہوئی یا نہیں؟ اور اگر نماز انسان کو برائیوں سے روکتی ہے تو نماز پڑھنے والے برائی کیوں کرتے ہیں؟ آئیے جانتے ہیں ان سوالوں کے جوابات کے بارے میں آج کے ہمارے اس ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، سلام علیکم۔ سبیل قرآن کے اس تفسیری پروگرام میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج آپ کے سامنے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 کی تفسیر لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ تو آئیے سب سے پہلے اس سورہ کی آیت نمبر 45 کی تلاوت کو اس کے ترجمے کے ساتھ سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اے رسول، جو کتاب تمہارے پاس نازل کی گئی ہے اس کی تلاوت کرو اور پابندی سے نماز پڑھو۔ بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے باز رکھتی ہے اور خدا کی یاد یقینی بڑا مرتبہ رکھتی ہے، اور تم لوگ جو کچھ کرتے ہو خدا اس سے واقف ہے۔ تلاوت اور ترجمے کو سن لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود نکات کو بھی جان لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس آیت میں قرآن کریم کی تلاوت اور نماز پڑھنے کا حکم ایک ساتھ دے رہا ہے، کیونکہ قرآن مجید اور نماز دو قدرت بخش منابع ہیں۔ جب اللہ اپنے نبی کو ایک بڑی ذمہ داری کی خبر دیتا ہے، اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، سورہ مزمل آیت نمبر 5، تو ان سے فرماتا ہے اپنی اس بڑی ذمہ داری کے لیے دو قدرت بخش چیزوں سے مدد لو، ایک تو قرآن مجید کی تلاوت، دوسرے نماز شب۔ البتہ اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی نماز اور قرآن مجید کی تلاوت ایک ساتھ بیان ہوئی ہے، جیسے یتلون کتاب اللہ واقاموا الصلاۃ، سورہ فاطر آیت نمبر 29، یمسکون بالکتاب واقاموا الصلاۃ، سورہ اعراف آیت نمبر 170۔ لذکر اللہ اکبر، اس کے لیے کئی معنی بیان ہوئے ہیں۔ الف، نماز اللہ کا سب سے بڑا ذکر ہے، جس کی دلیل یہ آیت ہے، اقم الصلاۃ لذکری، سورہ طٰہٰ آیت نمبر 14، جس میں نماز کو اللہ کا ذکر کہا گیا ہے۔ بے، اللہ کی یاد اور حضور قلب نماز کے ظاہر سے بڑھ کر ہے۔ جیم، اللہ کی یاد انسان کے لیے تمام کاموں سے اوپر ہے۔ دال، برائیوں اور منکرات سے بچنے کے لیے سب سے بڑی چیز اللہ کی یاد ہے۔ ہے، اللہ کا تمہیں یاد کرنا تمہارے اللہ کو یاد کرنے سے بڑھ کر ہے۔ البتہ یہ معنی فاذکرونی اذکرکم، سورہ بقرہ آیت نمبر 151 کے ذیل میں بیان ہوئی روایتوں سے استفادہ ہوتا ہے۔ تفسیر نور الثقلین۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا گیا، ایک شخص نماز بھی پڑھتا ہے اور گناہ بھی کرتا ہے، تو آپ نے فرمایا ان الصلاۃ تنہی یوما، تفسیر مجمع البیان، ایک نہ ایک دن اس کی نماز اس کو نجات دے دے گی۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، جو چاہتا ہے کہ جانے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں، دیکھے کہ اس کی نماز برائی اور منکرات سے روکتی ہے یا نہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا، نماز اتنی ہی قبول ہوتی ہے جتنا وہ برائیوں سے روکتی ہے۔ تفسیر مجمع البیان۔ نکات کو جان لینے کے بعد اب آئیے اس آیت میں موجود پیغامات کو بھی غور سے سنتے ہیں۔ نمبر 1، صرف قرآن مجید کی تلاوت کرنا اور اسے سیکھ لینا ہی کافی نہیں ہے، بلکہ عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ نمبر 2، قرآن اور نماز تربیتی طریقے میں سب سے اوپر ہے۔ نمبر 3، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لوگوں سے رابطہ قرآن مجید کی تلاوت اور اللہ کے احکام پہنچانے کا ذریعہ ہوتا ہے، اور اللہ سے رابطہ عبادت اور نماز کے ذریعے ہوتا ہے۔
نمبر 4، تبلیغ اور رہنمائی کرنے میں دین اسلام کے احکام کی حکمت اور ان کے آثار کو بیان کیا جائے۔ نمبر 5، نماز کو اللہ کی بارگاہ میں ایک خاص مقام اور عظمت حاصل ہے۔ اقم الصلاۃ ان الصلاۃ، لفظ صلاۃ کی تکرار۔ نمبر 6، سماج اور لوگوں کا نماز کے ذریعے اصلاح ہونا گمان کی بات نہیں ہے بلکہ یقینی چیز ہے۔ ان الصلاۃ، لفظ انا اور جملہ اسمیہ۔ نمبر 7، اگر کسی کی نماز اس کو برائیوں سے نہیں روکتی تو اسے اپنی نماز کی قبولیت میں شک کرنا چاہیے۔ نمبر 8، نیک اور اچھے کاموں کو سماج میں پھیلانا طبیعی طور پر برائیوں کے بڑھنے میں رکاوٹ بنتا ہے۔ نمبر 9، اللہ تعالیٰ کا علم اس کے احکام کے درست طریقے سے جاری ہونے کا ضامن ہے۔ نمبر 10، نماز میں مختلف طرح کے راز، ہنر اور سلیقے پوشیدہ ہیں۔ نماز اور برائیوں سے روکنا۔ سوال، کس طرح نماز سماج اور انسان کو برائیوں سے روکتی ہے؟ جواب، نمبر 1، تمام برائیوں کی جڑ غفلت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 179 میں غافل انسان کو جانوروں سے بدتر کہا ہے۔ اولئک کالانعام بل ہم اضل اولئک ہم الغافلون۔ اور چونکہ نماز اللہ کی یاد اور غفلت کو دور کرنے کے لیے بہترین چیز ہے، لہٰذا نماز برائیوں کے اسباب کو دور کرنے والی ہے۔ نمبر 2، نماز قائم کرنا اور اللہ کے رنگ میں رنگ جانا شیطانی رنگ میں رنگنے سے بچاتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص اگر سفید لباس پہن لیتا ہے تو وہ گندی جگہ نہیں بیٹھتا۔ نمبر 3، معمولاً نماز کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی حکم دیا گیا ہے تاکہ انسان کو کنجوسی اور محروموں کا خیال نہ رکھنے جیسی برائی اور سماج کو فقر اور تنگ دستی جیسی برائی سے دور رکھے جو گناہوں کی طرف جانے کا سبب ہے۔ نمبر 4، نماز کے بہت احکام ہیں جن کی رعایت کرنا انسان کو بہت سے گناہوں سے روکتا ہے۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنے کی جگہ اور نماز پڑھنے والے کے لباس کے پاک ہونے کی شرط انسان کو دوسروں کے حق میں تجاوز اور زیادتی کرنے سے روکتی ہے۔ وضو کے پانی، نماز کی جگہ، نماز پڑھنے والے کے لباس اور بدن کے پاک ہونے کی شرط کی رعایت کرنا انسان کو گندگی اور لاپرواہی سے دور رکھتا ہے۔ اخلاص کی شرط انسان کو شرک اور ریاکاری جیسی برائیوں سے روکتی ہے۔ قبلے کی شرط انسان کو بے مقصد ہونے اور ہر طرف مڑ جانے جیسی برائیوں سے بچاتی ہے۔ رکوع اور سجدے انسان کو تکبر جیسی برائی سے بچاتے ہیں۔ نماز میں مناسب لباس کا پہننا انسان کو بے حیائی جیسی برائی سے روکتا ہے۔ امام جماعت کے عادل ہونے کی شرط لوگوں کے فسق اور گناہ سے دوری کا سبب ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز انسان کو بیجا گوشہ نشینی اختیار کرنے سے نجات دیتا ہے۔ نماز جماعت کے احکام اور شرطیں بہت سے اقدار کو سماج میں زندہ رکھتے ہیں۔ مثال کے طور پر ساماجک انسان ہونا، پیشوا سے آگے نہ بڑھنا، سماج سے پیچھے نہ رہ جانا، امام جماعت کی بات کے سامنے خاموشی اختیار کرنا، نظم و ضبط، متقی اور پرہیزگار لوگوں کو اہمیت دینا، تفرقے سے دوری، نسلی، سیاسی اور دیگر تعصبات سے دوری۔ ہر نماز میں سورہ حمد کی تلاوت کا ضروری ہونا انسان کے دنیا کے پیدا کرنے والے کے ساتھ رابطے کو رب العالمین یعنی شکر ادا کرنے، عبادت اور اس کے سامنے خضوع کرنے، ایاک نعبد اس سے مدد مانگنے اور اس پر بھروسہ کرنے، ایاک نستعین قیامت کو یاد کرنے، مالک یوم الدین اللہ کے معصوم پیشواؤں اور اولیاء کے ساتھ ہونے، انعمت علیہم برے پیشواؤں سے برات کرنے، غیر المغضوبی انسان کے سماج کے دوسرے لوگوں کے ساتھ رابطے نعبد و نستعین کو بیان کرتا ہے، اور ان میں سے کسی بھی چیز سے غفلت کرنا خود ایک برائی ہے یا اور بڑی برائی کا سبب ہے۔ تو ناظرین کرام، ہمیں یہ معلوم ہوا کہ غفلت تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور چونکہ نماز غفلت کو دور کرتی ہے لہٰذا نماز برائیوں سے روکنے والی چیز ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ جانے کہ اس کی نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی ہے، اسے چاہیے کہ دیکھے نماز اسے برائیوں سے روکتی ہے یا نہیں روکتی ہے، چونکہ نماز اتنی ہی قبول ہوتی ہے جتنا برائیوں سے روکتی ہے۔ نماز اور برائیوں سے روکنے کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص گناہ بھی کرتا ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے، ایک نہ ایک دن نماز اسے گناہوں سے دور کر دے گی۔ یہ تھے ہمارے سوالوں کے جوابات۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔
سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔